للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا صدق اللہ العظیم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمام حضرات مل کر درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے محترم بزرگوں اور معزز دوستوں، قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس کا بہتر جواب دو، اگر تم بہتر جواب نہ دے سکو تو جس لفظ سے تمہیں سلام کہا گیا ہے وہی کہہ دو اس کے جواب میں۔ دوستو، اس آیت میں سلام کرنے کا طریقہ بیان ہوا ہے، اس لیے اسلام کے متعلق بیان ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کیا کریں، ہم سلام کو رواج دیں اور سلام کو عادت بنائیں، کیونکہ سلام کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سنت بھی ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس فرشتے حاضر ہوئے تو انہوں نے آ کر سلام کہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً سلام کہا۔ تو اس سے دوستو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی سلام کہے تو تم بہتر جواب نہ دے سکو تو تم اسی کا وہی لفظ کہہ کر جواب دے دو جس سے تمہیں سلام کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلاما۔ اے محبوب، کیا تمہارے پاس حضرت ابراہیم کے مہمانوں کی خبر نہیں آئی کہ انہوں نے آ کر سلام کہا؟ تو حضرت ابراہیم نے بھی آگے جواباً سلام کہا۔ تو دوستو، دنیا کے مختلف قوموں میں مختلف ملاقات کرنے کا طریقہ اور رواج بھی ہے اور مختلف طریقوں سے دعا بھی دی جاتی ہے۔ جیسے اہل عرب والے جب صبح ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں انعم اللہ بکا عینا، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ پھر کہتے ہیں انعم اللہ بکا صبحا، تمہاری صبح خوشگوار ہو۔ پھر کہتے ہیں حیاک اللہ تعالی، اللہ تجھے زندہ رکھے۔ تو پھر دوستو ایران والے کہتے ہیں 1000 سال بزی، اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 سال جیو۔ پھر یورپ والے کہتے ہیں صبح گڈ مارننگ کہتے ہیں، رات کو گڈ ایوننگ کہتے ہیں۔ تو دوستو اس میں دوام نہیں، اس میں ہمیشگی نہیں، اس میں صبح کی دعا الگ، شام کی دعا الگ ہے۔ لیکن جو سلام نے ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا لفظ بتایا، اس میں دوام ہے، اس میں ہمیشگی ہے۔ تو دوستو اس کا مطلب یہ ہے خدا تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ خدا تمہیں صبح خوش رکھے یا خدا تمہیں شام کو سلامت رکھے۔ دوستو اس میں یہ کہا گیا کہ خدا تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ پیغمبر خواہ ہر راہ کے رسید، کہ پیغمبر راہ ہر راہ کی غزیت، کہ پیغمبر نخواہد رسید۔ تو دوستو جب مسلمان آپس میں ملتے ہیں، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو پہلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ کہے اور دوسرا جواباً وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ کہے۔ اگر یہ نہ کہہ سکے تو دوستو فقط السلام علیکم کہہ دے اور جواباً میں دوسرا وعلیکم السلام کہہ دے۔ اگر دوستو میرے حساب سے اگر آپ پہلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر نہ کہہ سکے، فقط السلام علیکم کہے، تو دوسرا جواباً میں اگر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ کہہ دے تو دوستو اس سے محبت بڑھے گی نہ کہ کم ہوگی۔ دوستو پاکستان کے حکمران آج کل عورتوں کے ساتھ ملاقات کے وقت ہاتھ ملاتے ہیں، بلکہ ہاتھ تو دور ان کا ہاتھ کا بوسہ بھی لیتے ہیں۔ دوستو یہ یورپ کا کام ہے، دوستو یہ غلط بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی
عورتوں سے دور رہیں اور سلام کریں تو اچھے الفاظ سے سلام کریں جو محبت پر دلالت کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔